ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قافلہ سالار عشق حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے 72 جانثار ساتھیوں کے ساتھ سرزمین کربلا پہ ایک ایسا ابدی پیغام رقم کیا جو ہر عہد کے ضمیر کی آواز بن گیا۔ یہ پیغام کیا تھا اور اس پیغام سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہماری آج کی زندگی سے اس پیغام کا کیا تعلق ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، کربلا کے اندر ایک نہیں کئی پیغام چھپے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم کہنا چاہیں تو کربلا کا جو عمومی اور کلی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جو کچھ اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک اہم واقعہ کربلا ہے۔ اس سے ہمارے لیے بہت سارے سبق نکلتے ہیں۔ اچھا انسان، اچھی قوم وہ ہوتی ہے جو کسی بھی بڑے واقعے کا تجزیہ کرے اور اس سے نتائج اخذ کرے۔ بالکل صحیح۔ نتائج فکری بھی ہوتے ہیں، عملی بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی یقیناً کیا ہے، ہم نے اس واقعے کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہر سال ہم مناتے ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں ان کو، لیکن غالباً اس طرف توجہ ہم نے کم کی ہے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ ایک ہے ان پہ غم کرنا، وہ تو کرنا چاہیے، جو عزیز کرا خانوادہ جائے، رسول کے اوپر ہونے والے ظلم کو، اس کی اتنا بڑا، مذمت اور اس کے حوالے سے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ عمومی جو ہے وہ یہ کہ حق اور باطل کی اگر کوئی کشمکش ہے اس میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، جد و جہد کرنی ہے اور اپنی پونجی آخری نقد جاں بھی دینی ہے تو ہمیں دے دینی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا کا ایک مختصراً پیغام ہے۔ اچھا، اگر مذہبی روایات کے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر مختلف روایات نے جنم لیا اور ان کے اپنے اپنے سلیقے اور اپنے اپنے انداز سے انہوں نے اپنایا۔ میں بہت زیادہ ان فرقہ وارانہ جو اختلافات ہیں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ کیا یہاں پہ بھی ہمیں کوئی سبق ملتا ہے؟ بہت اہم بات ہے کہ جنہی وجہ سے سیدنا حسین شہید ہوئے وہی وجہ ہم نے ان کے پیغام کے طور پر بنا لیے۔ یہ صدمے کی بات ہے۔ اب میں اس کو کھولتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے دل کو دکھا دینے والا اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کر کے ایک معاشرہ بنایا جس کی بنیاد اخلاق پہ رکھی، اجتماعیت پہ رکھی اور حق اور باطل کے تصور پہ رکھی۔ چند ہی سال گزرے تھے، آپ کی وفات کو 50 سال کے قریب کم و بیش اوپر چیٹے 61 ہجری میں 61 ہجری میں واقع تو ہوا۔ مطلب ہجرت کے بعد تو آپ کا میرا خیال میں 10 سال کے باہیات رہے نا، ایسے ہی۔ سال تو بعد میں ہوا۔ بالکل صحیح۔ 50 سال تو کوئی بڑا عرصہ نہیں نا۔ اب میں 50 سے بڑا ہو گیا ہوں، مطلب چھوٹا سا عرصہ صحیح ہے تاریخی اعتبار تاریخی اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ ابھی صحابہ موجود تھے، مسلمانوں کا وہ میموریز موجود ہیں، وہ نسل موجود ہے جنہوں نے حضرت اس پیغمبر میں یہ صلی واقعہ اللہ ہو علیہ کو جانا خود دیکھا۔ کہ ایسے نوجوان کو جو آپ کے خانوادے کا ہو، جس کی اتنی بڑی لیگیسی ہو، سیاسی، علمی، پولیٹیکل، اخلاقی، مورل اتھارٹی ہو، اس کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ ہوا کیوں؟ یہ آپس میں باہمی اختلاف کے نتیجے سے ہو۔ اختلاف کیا تھا؟ سیاسی اختلاف تھا بنو امیہ بنو ہاشم کا، ابتدا میں ٹرائبل اختلاف تھا، پھر بنو امیہ حکمران میں آ گئے، وہ بنی علی کو بنو ہاشم کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، علی کی آل رسول کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ دو دھارے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک دھارا پولیٹیکل بہت بڑا دھارا جو بن گیا، مین سٹریم جو بن گیا، اقتدار جو چھین لیا، جو لے لیا، وہ بنو امیہ کا بن گیا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ تھا۔ تھا۔ ایک گروہ بن گیا آل رسول کا،
ان کی مذہبی کلیم اپنی جگہ پر، سیاسی کلیم اپنی جگہ پر جو بھی ہیں، اور ذاتی وجاہت اپنی جگہ پر، لیکن کوئی ایسا مقام ابھی نہیں آیا تھا تاریخی لحاظ سے کہ آپ آل رسول کو اس بے دردی کے ساتھ ایک غم کی کیفیت میں ڈال دیں اور مسلمانوں کو اور ایک غم کی کیفیت میں ڈال دیں، لیکن وجہ اختلاف ہی بنے۔ اب اگلا مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس قربانی دینے کے بعد، ہم نے دی نا، امت نے دی نا، انہوں نے تو دی، ہماری قربانی ہوئی نا، ہمارے بیاف پہ دی نا، ہم اس سے سبق یہ سیکھتے کہ ہم نے وہ اختلافات رفع کرنے ہیں جس کا انجام شہادت کربلا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے کسی نہ کسی شکل میں ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم بھی مرتے رہتے ہیں، کبھی حسین کے نام پہ، حسین کو مارنے والے کے نام پہ، کبھی ان کے نام پہ، بدقسمتی یہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں بدقسمتی سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ثقافتی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیدنا حسین کی شہادت کے محبت کا اظہار مختلف ہو جانا چاہیے، اس میں اچھی بات ہے، تو نہ وہ ہو، لیکن ان کی ذات پہ تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو بھی، تو ہمیں ایک فریم ورک بنانا چاہیے کہ ہم اس کیفیت سے نکل آئیں اختلاف کی جس کیفیت کا نتیجہ میدان کربلا میں آیا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے ہم نے یہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے امت آج بھی تقسیم میں نقصان کیا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے کہ حسین کا جو پیغام ہے وہ پھر شدت سے پہنچ نہیں پاتا جب ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو یہ ایک پہلو بہت اہم ہے اس بات کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے، اور اگر اخلاقی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں واقعہ کربلا میں کیا اخلاقی پیغام پوشیدہ ہے؟ اخلاق کو ہمیں ذرا وسیع تناظر میں لینا چاہیے۔ اخلاق سے مراد سچ بولنا، یہ کرنا، خیرات، یہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک جزو ہے۔ جز ہوتا ہے۔ اخلاق ہماری اسلامی تعلیمات میں یا فلسفے کی زبان میں، اخلاقیات کے فلسفے کی زبان میں یہ ذرا وسیع معنوں میں وسیع معنی استعمال ہوتا ہے، اس میں کردار بھی آتا ہے، اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے جو درس ہے، سبق ہے اس واقعے سے، ایک جو اخلاقی نوعیت کا ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کے طور پر کس راستے کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تو مختصر زندگی ہے نا میری، 20 30 40 50 100 سال ہو جائے گی، اور کیا ہوگی، مقصد حیات کا تعین۔ مجھے متعین تو کرنا ہے نا۔ کیا میں نے زندگی قارون کے خزانے کے حاصل کرنے میں لگانی ہے؟ کیا میں نے جاہو جلال اویہ، روم اور ایران اور فرعون لینا ہے، یا اس کی نسل کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یا میں نے پاکیزگی، جرات، حق کے لیے لڑنے کی وہ روایت لینی ہے جو سیدنا نوح نے دی، سیدنا ابراہیم نے دی، سیدنا موسیٰ نے دی، سیدنا عیسیٰ نے دی، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مولا علی نے دی، حسن نے دی، حسین نے دی۔ یہ ہمارے لیے بات ہے، سب سے یہ پیغام دے گئے ہمیں کہ بھائی میرا راستہ یہ ہے، جسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا اللہ کے نبی کے حساب زبان سے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ ہے، میرا مقصد حیات یہ ہے۔ حسین نے ہمیں یہ بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی میں اس بات کا نمائندہ ہوں، میں حق کے لیے لڑوں گا، میں خیر کے لیے لڑوں گا، میں انسانیت کی فتح کے لیے لڑوں گا، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں دین کی اقدار کو مٹنے نہیں دوں گا، میں جبر نہیں آنے دوں گا۔ میرا راستہ یہ ہے کہ میں نے حق کے لیے لڑنا ہے، مجھے نہیں معلوم عہدہ کیا ہوتا ہے، ہمارا عہدہ مانگنا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے حق جو ہمیں ملا اس کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس کو مٹنے سے بچانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کرنی ہے، اور اگر اس راستے میں مرنا بھی پڑ جائے تو ہم خوشی سے مر جائیں گے۔ یہ پیغام ہے حضرت حسین کی، سمپل لائن میں ہر نوجوان کے لیے جو حضرت حسین کو مانتا ہے۔ اچھا، دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ظلم جو ہے اس کا ایک غلبہ سا نظر آتا ہے آپ کو، وہ زیادہ تعداد میں بھی اور مقدار میں بھی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ ایسے میں کربلا دنیا بھر کے مظلوموں کو، بے بسوں کو، اور وہ لوگ جو بظاہر بے نوا نظر آتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ یہ ان کو
ایک وہ ہوپ دلاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ حق کے لڑتے ہوئے ذبح ہو جائیں گے نا بس، لیکن کیا حق مٹ جائے گا؟ جواب نہیں، بلکہ حق پھیل جائے گا. جیسے ہماری شاعری میں کہا جاتا ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ بات بڑی عوامی سی ہے، لیکن مفہوم کیا ہے؟ جب بھی حق کے لیے قربانی دی جائے گی، حق کو جذبہ نیا ملے گا. حق دوے گا نہیں، حق اٹھے گا، لڑے گا. لیکن یہاں کبھی کبھی بات ہے، خوف پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم مرتے ہی رہے ہیں، سقراط بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، مولا حسین بھی شہید ہو گیا، تو ملا کیا؟ یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے. کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ اقتدار کا حصول نہیں ہے. اگر اقتدار کا حصول، عہدے کا حصول کامیابی کی بنیاد ہے، یہ نقطہ غور سے سننا چاہیے ہمیں، تو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت علی، حضرت حسین سارے ناکام ہیں. اگر کامیابی کا معیار یہ ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے کہ آپ نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اِلَىٰ کلمۃ اللہ اقامت دین، اگر یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، ابراہیم علیہ السلام کامیاب، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال کی تبلیغ کے بعد چند لوگ لے کر بھی کامیاب، حضرت مسیح 32-33 سال کی عمر میں چند مچھیروں کو، چند غریبوں کو اپنے ساتھ ملا کے بھی امام، شہید ہو گئے امام، یا انہوں نے شہید کی کوشش تو کی گئی نا اس سینس میں، امام. حسین شہید ہو گئے، تن شہید ہو گئے، امام. تو یہ جو پہلو ہے نا، یہ ایک آپ کو جذبہ انقلاب بھی دیتا ہے، مشکل سہنے کی آپ کو ایک ہمت بھی دیتا ہے، اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل بن کے، شمع بن کر اور روشن بن کر آپ کے سامنے ایک معیار کے طور پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے ہاں حسین ایک استعارہ ہے، حسین ایک تشبیہ بن گئی ہے ہمارے لیے، تو ہم تو اس کو کامیاب سمجھتے ہیں. یہ جس کامیابی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں واضح طور پر قرآن میں نظر آتی ہے کہ جب سورہ عصر میں بتا دیا کہ کامیاب کون ہے اور نقصان کس کا ہو، تو ایسا نہیں لگتا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ سورہ عصر کی ایک عملی تفسیر ہے؟ اس سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد ہے، وہ بھول گیا میں. ایک صحابی رسول ہیں، وہ حق کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم ان کا نام کیا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے، واللہ اعلم، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے میری. لیکن جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں نا، وہ سوچنے والے ہیں. قتل ہو گئے، شہید ہو رہے، مر رہے، مشکل وقت ہے، ہر شے لٹ گئی، اولاد پتہ نہیں کیا ہوگا، جان چلی گئی. صبح ہے کیا کہتے کیا ہیں؟ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہوں. یہ ایک سوچ ہوتی ہے جس کو حق باطل کی تمیز ہوتی ہے. قرآن مجید کا خلاصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سورہ والعصر ہے. بعض علماء نے، صحابہ نے لکھا کہ کوئی قرآن کی آیت نہ آتی، یہی کافی تھی. بالکل صحیح. بعض نے لکھا کہ ہم آپس میں ملتے ہوئے جدا نہیں ہوتے صحابہ جب تک یہ سنا نہ لیں. کیا ہے؟ والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی، بگ بینگ سے لے کر قیامت تک کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. کون بچے گا اس خسارے سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بچیں گے جو اللہ کی حقیقت پہ ایمان لائے، یا جو بھی حقیقت سمجھتے ہیں ایمان لائے، اور اچھے عمل کیے، اچھا اخلاق دکھایا، اور وتواصوا بالحق، حق سے چمٹے رہے. لوگوں نے دھکے دیے، تیر مارے، پانی بند کیا، گولیاں ماری، شہید کر دیا، خیموں کو آگ لگا دیا، ہم کھڑے کلمہ حق کو نہیں چھوڑا. نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، جو کرنا ہے کر لو. اور آخری صبر. صبر، رونا نہیں ہے، کہنا ہے اللہ ٹھیک کیا ہم نے تیرے لیے، آپ کا حکم تھا. حضرت اسماعیل نے یہ سکھایا تھا نا. حضرت اسماعیل، حضرت امام حسین، ایک ہی روایت ہے نا کہ افعل ما تؤمر، اے ابا تم نے خواب میں مجھے ذبح کرنا دیکھا، کر ڈال، فتجدنی انشاءاللہ مع الصابرین. اب میں پوری حدیث جو ہے اللہ معاف کرے آیت بھول رہا ہوں، مراد اس کی یہ ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حسین بھی یہی کہتا ہے کہ میں حق پہ کھڑا ہوں، میں اعمال صالحہ کر رہا ہوں، میرا کردار بہت بلند ہے، دیکھ لو، نقصت بتاؤ، کوئی دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ.
حق کے لیے میری جان حاضر ہے، میں کھڑا ہوں گا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے ساتھ یزید کیا کرتا ہے، میرے ساتھ زیاد کیا کرتا ہے، اور میں صبر کروں گا، میرا خانوادہ صبر کرے گا۔ قرآن کی ان 4 باتوں کو انہوں نے ایک عملی مظہر کے طور پہ دکھا کے آپ کو رول ماڈل کے طور پر دکھا دیا۔ کیوں؟ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان کو ماڈل چاہیے، ماڈل چاہیے، عملی نمونہ چاہیے، حسین نے دکھا دیا ایسے جیسے خود پیغمبر کو مبعوث کیا اس لیے کہ عملی طور پر نمونہ، دکھائے۔ اور حسین نے دکھا دیا کہ میں یہ نمونہ ہوں جس نے راستہ اختیار یہ ہے وہ کرنا، راستہ میرے نانا آ کا۔ جاؤ آ جاؤ۔ واقع کربلا اپنی اتنی اس کی جو آفاقیت ہے اس کے اندر اور جو ایک ہمگیریت ہمیں نظر آتی ہے اس میں، اس سیاسی پیغام کو اگر کوئی ڈھونڈے تو کیا ہمارے لیے کوئی سیاسی پیغام بھی ہے؟ ہمارے لیے سیاسی پیغام بہت ہے، کیونکہ بنیادی طور پر بنو امیہ کی سیاسی خواہش کے نتیجے میں ہی یہ ٹریجڈی، یہ المیہ ہوا ہے۔ باقی وجوہات تو بہت ہیں، ہم نے بیان کی۔ ایک لائن میں آپ کہیں تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ نمبر 1، مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام شورائیت کو آپ چھوڑیں گے، کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کو آپ چھوڑیں گے، اجماع امت چھوڑیں گے، اس کے نتیجے اتنے بھیانک ہو سکتے ہیں کہ نبی کی اولاد بھی قتل ہو سکتی ہے۔ اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ لہذا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے معاملات کسی ایک ظالم کے سپرد نہ ہونے دیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کہے کہ میں مہدی بن کے آ گیا ہوں، چاہے کہے کہ میں مسلمانوں کا پتہ نہیں فلاں کر دوں گا، ریاست بنا دوں گا۔ شخصیت پرستی سے باہر یہ آنا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ اور اگر شرعیت ہوتی، ایک یزید کی حکومت نہ ہوتی ایک کی، تو یہ کام نہ ہوتا، یا اس طرح سے خاندانی جس طرح انہوں نے نہ کیا ہوتا۔ تو ایک سب سے بڑا ہے کہ اللہ کے دین نے جو ہمیں شرعیت سکھائی ہے نا، مل کے فیصلہ کرنا، ہمارے لیے آج بھی اسی میں پیغام ہے۔ دوسرا پیغام، اگر آپ اپنے چودھری خاندان، ارائیں، راجپوت، جٹ کشمیری خواجوں کی بنیاد پہ حکومتیں بنائیں گے، یا بنو امیہ اور جو میں نے آپ بنو تغلب اور فلاں کی وجہ سے آپ بنائیں گے، آپ وہی ظلم آج کے زمانے سے بھی کریں گے۔ حسین کی جو راہ پہ چلنے والے ہیں آپ ان کو بھی شہید کریں گے، آج بھی ہو رہا۔ پوری دنیا، ایران میں کیا ہوا تھا، پاکستان میں کیا ہوتا رہا، یہی ہوتا رہا۔ مسلم دنیا میں عربوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوا ہے نا، کہ وہ ایک شخص بیٹھ جاتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں، میرا حکم چلے گا، اور وہ جو لوگ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ان کو مار دیتا ہے، غائب کر دیتا ہے۔ وقت نہیں ہے، مثالیں ہم ہزاروں دے سکتے ہیں آپ کو۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے، شخصی نظام نہیں، ملوکیت نہیں، خلافت، اور وہ خلافت جس کو میں خلافت کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پہ لیتا ہوں، مطلب مسلمان جس معنوں میں بعض علماء لیتے ہیں ہم اس معنی میں نہیں لیتے، مسلم اسٹیٹ کی تنظیم کے بارے میں ہم لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد کسی ایک خلیفہ کے حکم پہ نہیں ہوتی، کسی ایک ملک کے حکم پہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم ہوگا اور وشاورہم فی الامر ہوگا، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہ چلے گا، اور اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی ہے کہ میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ لا تجتمع امتی علی الخطا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہمارے لیے بہت بڑا سیاسی پیغام یہ ہے، مسلمانوں ملوکیت چھوڑ دو، اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھو، اور اللہ کے نبی نے آپ کے لیے دعا بھی فرما دی ہے، پریڈکشن بھی فرما دی ہے کہ آپ برائی پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو حسین کے ماننے والوں کی جو مزید شہادت ہے آپ کے ہاتھوں سے مچ جائے گی۔ اچھا، واقع کربلا جو ہے وہ ہوا تو 61 ہجری میں ایک خاص زمان اور مقام میں، لیکن اس کے اثرات تاریخ میں بہت گہرے ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ کراس کلچرل اس کا امپیکٹ آیا، اور دنیا بھر کی سیاسی تحریکیں جہاں جہاں پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہوئی وہاں پہ کربلا کا ذکر ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا اسلامی دنیا سے باہر نکل کر باقی دنیا کا جو سینیریو اس کو دیکھا جائے تو واقع کربلا کا پیغام کیسے دیا گیا؟ پیغام بالکل وہی ہے کہ وہ لوگوں جن میں اتنی تڑ اور جان ہے، جو حق کا نام لیتے ہیں اور حق کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آئیے آپ کے لیے ایک ماڈل آسان ہے ریلیٹ کرنا، آئے آپ کے لیے ایک ماڈل ہے۔ اس لیے دنیا کی بہت ساری تحریکیں، یہ جو نیلسن منڈیلا تھا،
حیرانی کن بات ہے کہ حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہے کرسچن اس روایت کا آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمان بہت سارے تھے، بہت سارے مسلمان تھے، یہ مسلمانوں سے بہت متاثر تھا۔ اس دفتر میں آیات قرآن لکھی ہوتی تھی، لا الہ الا انت سبحانک، میں نے لکھی ہوئی دیکھی اس کے ہاں۔ اس کو بہت سارے جو مسلمان تھے ان کے نزدیک ایجل حسین تھا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ اپارتھائڈ کا جو نظام ہے یہ جدید نظام ہے، ہم نے لڑنا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پوری دنیا کی جو تحریکیں جیسے کہ چی گویرا کو ماڈل بناتی ہے نا، ماڈل ہے چی گویرا، شاید ہم آخری تاریخ میں اگلے پروگرام میں شاید زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ چی گویرا ہے، حالانکہ یہ اصطلاح نعوذ باللہ یہ اصطلاح استعمال بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ حسین بہت بڑے ہیں، یہ میں عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف جیسا ان کی طرف سمبل چی گویرا بن گیا نا، شہید ہو گیا، لیکن لیفٹ کی تحریک کا انقلاب کا سمبل چی گویرا ہے۔ ہماری دنیا میں مسلمان دنیا کا مسلمان جہاں بھی ہے، یا جو مسلمان کے کلچر کو سمجھتا ہے، جو مسلمان کی تاریخ کو سمجھتا ہے، وہ جب لسٹ بنائے گا نا ہیروز آف ورلڈ کی، حسین کو لے آئے گا، سقراط کو لے آئے گا، جیسس کو لے آئے گا، سقراط چی گویرا کو لے آئے گا، سارے لے آئیں گے۔ وہاں بھی جو میں تھوڑا سا انگریزی حوالے سے کہوں، جی ضروری، جو وال آف فیم ہے نا دنیا کی، جو وال آف ہیروز بنے گی دنیا کی، ایک کی نہیں، وہاں حسین کا نام انسانی تاریخ میں حسین کھڑا ہو۔ اس لیے ہم نے اپنے پروگرام کا نام رکھا ہے نا کہ ہمارے ہے حسین، ہمارے سے مراد مسلمان نہیں ہیں سب۔ تو ورلڈ کی جو فیم کی دیوار ہے انشاءاللہ حسین کا نام وہاں بھی چمکے گا۔ تاریخ انسانی کی جو ہیروز کی ہے وال، اس پہ بھی آپ کا نام ہوگا۔ چیمبر آف فیم بناتے ہیں نا دنیا میں، لوگوں کو فوٹو رکھ کے ویسٹ پہ بناتے ہیں نا، وہاں بھی آپ کا نام ہوگا۔ تو ایک ہوپ آف لائٹ، ہوپ ٹو سیکریفائز یور لائف اینڈ گیٹ پیشنس۔ جان دینا مشکل کام ہے نا، آپ کو ایک نمونہ چاہیے، وہ حسین آپ کو نمونہ دے، کوئی بات نہیں، کر دو، وہ بھی کر گیا تھا۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بیکن آف لائٹ بن جاتا ہے آدمی، ایک مینارہ نور بن جاتا ہے۔ جیسا کہ جہاز آتے ہیں نا تو ساحل پہ ایک روشنی کا مینار کھڑا ہوتا ہے، لائٹ ہاؤس جسے کہتے ہیں، یہ تاریخ کے لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں۔ یہ اس میں حسین رضی اللہ عنہ کا ایک مینارہ جو ہے لائٹ ہاؤس بہت بڑا، ہر آدمی کی نظر آتا ہے کہ بھائی یہ ایک انسان تھا، حق کے لیے کھڑا ہوا، شہید ہو گیا، اچھا ہمارے لیے سبق۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جو ابدی پیغام رقم کیا، وہ آج بھی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔